اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے جنت کا راستہ، اس میں دیکھیں گے عبادت میں اعتدال۔ اسلام سے پہلے کے مذاہب نے عبادت میں غلو کیسے کیا؟ یہودیوں نے دنیا کے بارے میں غلو کیا۔ تورات میں روحانی اور اخروی اجر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تورات میں ہے اپنے ماں باپ کا احترام کرو تاکہ زمین پر زیادہ دیر زندہ رہو، اپنے رب ازلی معبود کی عبادت کرو، تمہارے لیے روٹی پانی میں برکت دے گا اور تمہیں بیماریوں سے دور رکھے گا اور تمہاری عمروں کو بڑھا دے گا۔ عیسائیوں نے دین میں غلو کیا۔ انجیل میں ہے غنی آسمانی بادشاہت میں اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، لوگ جو کچھ کھاتے اور پیتے ہیں تم اسے تلاش نہ کرو اور نہ اس کے لیے کوشش کرو، کیونکہ ان چیزوں کو تلاش کرنے والے مومن نہیں۔ عیسائیت نے زینت اور طیبات کو کچل دینے کو اپنا لیا، اسی وجہ سے انہوں نے طہارت اور جسم کی صفائی کو شیطانی عمل سمجھ لیا۔ سید ابوالحسن الندوی نے لیکی کی تصنیف یورپ کی اخلاقی تاریخ سے رہبانیت کے غلو کی تصویر کشی کی۔ مورخین نے اس بارے میں تعجب انگیز روایات بیان کی ہیں۔ مارکو ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 6 ماہ قطلے پانی کے جوہڑ میں رہا تاکہ اس کے ننگے جسم کو زہریلے کیڑے کاٹتے رہیں۔ وہ ہمیشہ ایک 100 ویٹ لوہا اٹھائے رکھتا اور اس کا ساتھی 200 کلو یا 100 ویٹ اٹھائے رکھتا 200 ویٹ اٹھائے رکھتا کلو کہہ لیں۔ وہ 3 سال تک خشک کنویں میں پڑا رہا۔ یوحنا راہب 3 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہا۔ اس عرصے میں وہ نہ سویا نہ بیٹھا، جب بہت تھک جاتا تو اپنی پیٹھ چٹان کے ساتھ لگا لیتا۔ بعض راہب سرے سے کپڑے ہی نہیں پہنتے تھے، اپنے لمبے بالوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانکے رکھتے اور چوپایوں کی طرح ہاتھوں اور پاؤں کے بل چلتے۔ ان کی اکثریت درندوں کے غاروں، خشک کنووں اور قبرستانوں میں رہتی، اکثر گھاس اور خشک جڑی بوٹیوں پر گزارا کرتے۔ جسم کی طہارت کو روحانی صفائی کے منافی سمجھتے، اعضاء کے دھونے کو گناہ خیال کرتے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا زاہد اور سب سے بڑا متقی وہ ہوتا جو طہارت سے سب سے زیادہ دور اور نجاست اور گندگی میں سب سے زیادہ لتھڑا رہتا۔ ایک راہب کہتا ہے کہ اس نے عمر بھر اپنے پاؤں دھونے کا گناہ نہیں کیا۔ استغفر اللہ۔ ابراہیم راہب نے 50 سال تک اپنے چہرے اور پاؤں کو پانی کے ساتھ نہیں دھویا۔ اسلام نے عبادت میں اعتدال کیسے پیدا کیا؟ اعتدال اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ اسلام نے مادیت اور روحانیت میں اعتدال پیدا کیا۔ اسلام نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ دن روزے سے اور رات قیام اللیل میں بسر ہو، اور یہ کہ ہر خاموشی فکر اور ہر کلام ذکر ہو، اس کی ہر نظر غور و فکر کی حامل ہو۔ اسلام اللہ تعالیٰ کے حق اور زندگی کے حق میں توازن پیدا کرتا ہے۔ اسلام یہ لازم قرار دیتا ہے کہ زندگی کے مطالبات زندگی دینے والے سے غافل نہ کرے۔ اسلام بندہ مومن کو غافل نہیں ہونے دیتا۔ سورۃ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبوں میں سے ایک کاتب حنظلہ اسدی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں، مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، اے حنظلہ تم کیسے ہو؟ میں نے کہا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں، گویا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو ہمیں بیویوں اور اولادوں اور زمینوں وغیرہ کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی قسم ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ میں اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ تو منافق ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے لیے ہمارے سامنے ایسے لگتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو اپنی بیوی اور اولاد اور زمین کے معاملات وغیرہ میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو، ذکر میں مشغول ہوتے ہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں اور راستوں میں بھی، لیکن اے حنظلہ ایک ساتھ یادگی ہوتی ہے اور دوسری غفلت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ اسلام دنیا کی بھلائی بھی چاہتا ہے اور آخرت کی بھی۔ حج کے احکامات کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں سے کوئی کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، ہم اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اسلام دین میں غلب سے روکتا ہے۔ آسانی۔ اسلام سے قبل مذاہب میں تشدد کے ظہور کیسے پیدا ہو گیا تھا؟ سید سلمان ندوی لکھتے ہیں کوئی دین اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں، لیکن قدیم ادیان کے لوگوں نے سمجھا کہ دین ان کے جسموں کی اعضاء اور تہذیب کا مطالبہ کرتا ہے، اور عبادت کی غرض اعضاء و جوارح کو درد میں مبتلا کرنا اور جسم کو تکالیف دہ ہے، تو اس سے روح کو طہارت ہوتی ہے، اس نفس کی صفائی کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے سے ہندوؤں میں تجرد اور انصاری میں اور نصارہ میں رہبانیت پیدا ہوئی۔ اسلام نے عبادت میں کیسے آسانیاں پیدا کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتاتے ہوئے رب العزت نے فرمایا وہ ان پر سے ان کے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرتے جو آسان ہوتا، بشرطے یہ کہ گناہ نہ ہوتا، اگر گناہ ہوتا تو سب سے زیادہ اسے پرہیز کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی اپنی ذات خاص کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت میں جو لوگ خلل انداز ہوتے ہیں ان سے تو محض اللہ کی رضامندی کے لیے بدلہ لیتے تھے۔ اسلام نے عبادت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تنگی کو ظاہر کیا۔ طہارت کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کا طریقہ دیا، مریض کے لیے رخصت، نماز میں رخصتیں مثلا سفر میں قصر، جہاد کی رخصتیں، 2 نمازوں کو جمع کرنا، صلاۃ خوف، روزے کی رخصتیں مسافر اور بیمار کے لیے۔ عبادت میں آسانی کی کیا حکمت ہے؟ عبادت میں آسانی میں بڑی حکمت ہے۔ عبادت میں تشدد کی وجہ سے فرائض سے کراہت اور عبادت سے بغض کا اندیشہ ہے۔ عبادت میں تشدد کی وجہ سے دوسرے واجبات میں کوتاہی کا خوف ہے۔ عبادت میں تشدد کی وجہ سے اسلام سے علیحدگی کا خوف ہے۔ عبداللہ بن ابی قتادہ انصاری ان سے ان کے والد ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ اسلام میں عبادات میں آسانی کے لیے کیا دعا کرنے کی تعلیم دی گئی؟ اسلام میں عبادات میں آسانی کے لیے دعا کرنے کے لیے تعلیم دی گئی، اے ہمارے رب اور ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کا بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اے ہمارے رب اور ہم پر ان اعمال کا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ مسنون عبادات کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان تمام نمازوں کو، تمام احکامات کو جو فرائض ہیں ان کو ہم اچھی طرح ان پر عمل کریں اور ان پر ہمیشہ اس میں زیادتی نہ کریں۔
اب ہم دیکھتے ہیں نماز نور ہے، نماز سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ گناہوں کی آگ نماز کے ذریعے بجھتی ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والا شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا انسان کو زمانہ یاد ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ اب وہ زندہ ہے، سننے، دیکھنے، بولنے، سمجھنے والا کوئی ہے جس نے اس کو خاص مقصد کے لیے زندگی عطا کی۔ پیدا کرنے والے اور پیدا ہونے والے کے درمیان تعلق ہے، جس کو قائم کرنے، اس کے اظہار کے لیے زندگی ملی۔ وہ خالق ہے تو انسان مخلوق، وہ رازق ہے تو انسان مرزوق، رزق پانے والا۔ مالک اور مملوک کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ وہ آقا، حکم دینے والا، مالک، اور انسان حکم کا پابند۔ یہی اس رشتے کی حقیقت ہے۔ اس پیدا کرنے والے کے احسانات اتنے ہیں کہ شمار نہیں کر سکتے۔ کہاں مٹی کا ذرہ اور کہاں جیتا جاگتا، سوچتا سمجھتا اور فیصلہ کرتا وجود۔ اس نے مردہ ذرے کو زندگی جیسی نعمت عطا کی۔ اس رحیم و کریم نے سب سے عمدہ زندگی عطا کی۔ زندہ تو حشرات، نباتات، حیوانات، پرندے، مچھلیاں اور جنات بھی ہیں۔ اس نے ہمارے انسان بننے کا فیصلہ کیا۔ کیسے شکر ادا کریں، کیسے ملاقات کریں؟ اور رشتہ تعلق تو ہے، لیکن رابطہ کیسے کریں؟ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، سورۃ طٰہٰ آیہ 14۔ اور تم میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ انشاءاللہ یہیں سے آگے دیکھیں گے۔ تو ہمیشہ جب بھی ہم نماز کے لیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کی تیاری کے ساتھ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا موقع دے، ایسا دے کہ ہم ریئلی واقعتاً اللہ سے ملاقات کریں نماز کے دوران۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنا دے اور اس پر استقامت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔